بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم کتاب التوحید سے باب نمبر 30 پڑھنے والے ہیں۔ باب کا عنوان ہے نچھتر یعنی تاروں کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ، یعنی تاروں یا نچھتر کے اثر سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک حدیث پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی زمانے جاہلیت کے بہت سارے جو رسوم و رواج ہیں یا جاہلی بہت سارے جو طریقے ہمارے سماج میں عام ہیں، ان میں سے 4 ایسے کام ہیں جن کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ کیا کیا 4 کام ہیں؟ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ، یعنی حسب و نسب پر فخر کرنا اور خاندان اور نسب میں عیب نکالنا، والاستسقاء بالنجوم، اور بارش کے اثر سے یعنی نچھتر یا تاروں کے اثر سے بارش کے ہونے کا عقیدہ رکھنا، والنیاحہ، اور نوحہ کرنا یعنی کسی کے مرنے پر رونا اور پیٹنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور جن کو لوگ چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت اس عمل سے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش میں مبتلا کر دینے والی زرہ پہنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ گندھک کا کرتا پہنی ہوئی ہوگی اور خارش میں مبتلا کر دینے والی زرہ پہن کر کے اٹھے گی۔ گویا کہ سخت سے سخت عذاب سے ایسی عورت کو دوچار کیا جائے گا جو دنیا میں کسی کی موت پر نوحہ کرتی تھی، روتی اور چلاتی تھی۔ گویا کہ اس حدیث میں ہمارے لیے جو استدلال کی جگہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے اثر سے بارش کے ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ دراصل جاہلی کاموں میں سے ہے، اور یہ شرک اصغر ہے کہ ایک بندہ یہ سمجھے کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ نچھتر سے بارش کے ہونے کا عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو اس کی 2 شکل ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی یہ سمجھے کہ نچھتر ہی بارش برساتا ہے، یعنی بارش کی پورے طور پر نسبت نچھتر کی طرف ہی کر دے کہ
وہی بارش برساتا ہے، فلاں نچھتر ہی بارش سے ہمیں فیضیاب کرتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک اصغر نہیں ہوگا بلکہ شرک اکبر ہو جائے گا، بڑا شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ نچھتر بس سبب بنتا ہے، بارش تو اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے پر یہ نچھتر سبب بنتا ہے، تو یہ شرک اصغر ہوگا، شرک اکبر نہیں ہوگا، کیونکہ فاعل حقیقی بارش برسانے کا مالک تو اللہ کو ہی مانا اس نے، لیکن اس نچھتر کو یا ستاروں کو سبب مانا، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والا ہوگا۔ گویا کہ اس حدیث میں جو 4 چیزیں بتائی گئیں ان میں سے ایک ہے الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے اثر سے بارش کے ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ جاہلیت کے 4 کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر، یعنی حدیبیہ کی رات جس میں بارش ہوئی تھی، اور اس کی صبح یعنی فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، فجر کی نماز سے سلام پھیرا، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ هل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام کی جو طبیعت تھی کہ وہ جب اس طرح سے سوالات پوچھے جاتے تو وہ چاہتے تھے کہ اس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل کیا جائے، تو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر ہوئے ہیں، یعنی کچھ بندے ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں اور کچھ بندے کفر کی حالت میں صبح کیے ہیں۔ ایک عجیب بات ہے کہ کیا ہوا کہ کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ لوگ کافر ہو گئے۔ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، کہ جس کسی نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، فلاں نچھتر برسا ہے، تو گویا کہ وہ میرا منکر ٹھہرا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لانے والا ٹھہرا۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس حدیث سے سمجھ میں یہ آیا کہ اگر کوئی آدمی بارش ہونے پر یہ سمجھتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں نچھتر برسا ہے، فلاں تارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو گویا کہ اس تارے کو یا اس نچھتر کو بارش کا سبب مان رہا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو یہاں کفر سے مراد یا شرک سے مراد شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں، کیونکہ اس نے جو شرک کیا
یہ بس سبب مان کر کے شرک کیا، حالانکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بارش اللہ ہی برساتا ہے، پر فلاں نچھتر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یہ چھوٹا شرک ہو گیا، اور اس سے ہماری شریعت نے سختی کے ساتھ میں منع کیا ہے۔ تو یہ رہی تفصیل اس باب کی۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اس باب کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر ملیں گے۔